چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اور آپ کا اپنا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہے۔ بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، کال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، اور مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں عقل لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا کاروبار میں برکت نہیں، یا آمدنی میں برکت نہیں ہے، گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، یا بچے نافرمان ہو چکے ہیں، کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، تو اس طرح کے جملہ مسائل میں اگر گرفتار ہیں تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کی کال نہیں لگ پا رہی، نمبر آپ کا نہیں مل پاتا، تو بدریہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کا نمبر نہیں لگ پا رہا تو بالکل میسج کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا میسج ہمیں موصول ہو جائے گا، اور میسج پڑھ کر بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کے بیان کر دیے جائیں گے۔ آپ کے کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، میسیجز بھی کافی سارے آنا شروع ہو چکے ہیں، میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درود پاک بھی بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کا الحمدللہ عز و جل بہت پیارا عمل ہے، مشکلات سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ درود پاک کی ہم کثرت کریں، اور زہ نصیب ہم خاص اہتمام کریں اس خاص وقت میں، اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک ہم پڑھیں۔ آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ عز و جل کیسی اس کی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی، ایک دلی طور پر بھی الحمدللہ عز و جل ایک سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اگر کسی بیماری کا خاص روحانی علاج نہیں معلوم تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے، درود پاک کی برکت سے بیماریاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی نصیب فرمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ میسیجز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے یہ پہلا میسیج ہے، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ محمد حسین اور والدہ کا نام ہے رحمت بی بی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ملازمت پیشہ ہوں، ملازمت کرتا ہوں، پارٹ ٹائم کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر جو بھی کاروبار کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ناکامی ہو جاتی ہے، یا رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے، استخارہ آپ فرما دیجیے۔ اور میسیجز بھی کافی سارے آئے ہیں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ
میری جاب کا بہت مسئلہ ہے، پہلے تو بات بن جاتی ہے، پھر اس میں جو ہے نا رکاوٹیں آ جاتی ہیں یا وہاں سے منع ہو جاتا ہے، تو براہ کرم اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا ملازمت ملنے کا عمل یہ تحریر فرمایا ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل کیجیے آپ، اللہ نے چاہا تو رزق حلال ملے گا، جلد روزگار مل جائے گا، کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عزوجل دعا قبول ہوگی، تو یہ عمل کیجیے آپ۔ اچھا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو بھی بے روزگار ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی حلال اور آسان روزگار مل جائے تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین یہ عمل ہے، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اور صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، اور غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل ایسی راہیں کھل جائیں گی، ایسی مدد ہوتی رہے گی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اپنے مضبوط اعتقاد، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں سامنے آئیں گے۔ استخارے کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حسین بھائی ہیں، ان کے پارٹ ٹائم کام میں رکاوٹیں ہو رہی، کامیابی نہیں مل پا رہی، تو حسین بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے روزی کے حوالے سے اور اپنے نوکری میں کامیابی کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد کامیابی مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، تو یہاں آپ کو بھی میں مدنی مشورہ دیتا ہوں، اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور اس کام میں آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی، یا آپ کا کام وہ پورا نہیں ہو پا رہا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی ہی آزمائش کیوں نہ ہو، یا کسی کام میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا لیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ ساری کی ساری رکاوٹوں کی کاٹ ہو جائے گی، اور وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، اور آپ کا کام خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، جن ممالک میں، جن شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہوں، یا تعویذات عطاریہ کے بستوں تک آپ کی رسائی نہ ہو، تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو آپ اس کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک فارم نظر آئے گا، یہ فارم مکمل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریوں کو سبمٹ کیجئے، آپ کا فارم انشاءاللہ عز و جل مجلس کو موصول ہو جائے گا، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گی، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ قرضے سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے، اور قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب بن جائے، اس حوالے سے کوئی دعا، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ ہمارے طلحہ بھائی ہیں سردار آباد سے، انہوں نے معلوم کیا ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیے گا۔ استخارے کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، یہ ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا نام یسرا، والدہ کا نام نسرین ہے، استخارہ کروانا ہے کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیجئے۔ جی اور قرض سے ادائیگی۔ جی میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا ایک وظیفہ یہ تحریر فرمایا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
تو یہ جو دعا ہے یہ ہر نماز کے بعد، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے اور ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک اور 11 بار یہ دعا پڑھ لیں، اور صبح اور شام اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار یہ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل انشاءاللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سوال تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 11 بار، اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا یہ دعا پڑھیں تو قواعد و مخارج اور تلفظ کی درستی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بارے قرض تلے دبے ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں بن پا رہے، کوئی ایسی ترکیب نہیں بن پا رہی کہ قرضہ ادا کر سکیں، تو آپ مایوس نہ ہوں، ہمت کریں، حوصلہ رکھیں، اپنا اعتقاد مضبوط کریں اور یقین کامل کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ عز و جل بہت جلد قرض کی ادائیگی کے اسباب بن جائیں گے۔ اور فضیلت بھی ہم نے سنی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے، کیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ اتر جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے جو اس طرح کی آزمائش میں ہیں۔ مدنی پنصورہ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے آپ نے جواب دینا تھا، شادی کے لیے جو تھا۔ جی ایک اسلام بہن کا تھا، رشتے میں رکاوٹ ہے، ان کے رشتہ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملات نہیں ہیں۔ اچھا نظر بد کا معاملہ ان کے ساتھ ہے یا رشتوں پہ نظر ہوتا ہے نا، بعض اوقات رشتوں پر ہی نظر لگ جاتی ہے کہ رشتہ ہی نہ ہو؟ جی وہی انہی کا استخارہ کیا ہے تو انہی کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے، تو یہ اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں؟ ہاں اتروا سکتے ہیں، نظر بھی خود بھی اتار سکتے ہیں، اتروا بھی سکتی ہیں۔ اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے، کوئی دعا ہے کہ کیا دعا پڑھی جائے نظر اتارنے کی؟ تو چلیں پہلے وہ رشتے کے حوالے سے شادی کے لیے جو کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے، ساتھ ساتھ نظر بد سے حفاظت کا بھی روحانی علاج۔ انشاءاللہ رشتے کے رکاوٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنا نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا۔ صحیح۔ اب نظر بد کے حوالے نظر بد کے حوالے سے بھی روحانی علاج ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 60 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا، نظر اتر جائے گی انشاءاللہ۔ تو کب تک اس عمل کو جاری رکھا جائے اور پتہ کیسے چلے گا کہ نظر اتر گئی؟ یہ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ خود ہی ان کے محسوس ہو کہ ہاں طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو رشتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا تو اس وظیفے کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، بہت اہم بات ہے وہ یہ، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا بھائی 3 سال سے بیماری کا شکار ہے، تمام ہاسپٹلوں میں علاج کروایا، کوئی کچھ نہیں بتا رہا، برائے مہربانی اس کے لیے کچھ راستہ بتا دیں۔ والدہ کا نام شمیم ہے اور بھائی کا نام شکیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا جہاں کمر میں درد ہے، ٹھیک ہے، ان کا استخارہ کروانا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ان کا نام ہے مقبول الہی، ان کی والدہ کا نام ہے زہرا بیگم۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی کا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے نتھو خان، والدہ کا نام رفیقن، گردوں کی تکلیف کا مسئلہ ہے، اسکریچ میں اس کو بیماری کو کہتے ہیں، اس کا استخارہ کر دیں کہ واقعی یہ بیماری ہے اور اس کا روحانی علاج ہے وہ بھی بتا دیں۔
اللہ پاک آسانی فرمائیں، ان کے حق میں بہتر فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ بھی ضرور رکھیے گا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیں، جو روحانی علاج پھر آپ کو بتائے جائیں، وظائف جو دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائیں تو تحریر فرما لیجئے گا، پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فوائد نظر آئیں گے۔ مزید قول چلا دیجئے۔ میرا بھائی ہے، اس کا نام اعجاز حسین ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، والدہ کا نام ہے صابرہ بی بی۔ انشاءاللہ عز و جل بھائی کا آپ کے استخارہ کرواتے ہیں، پھر شادی کے اسباب بن جائیں اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجئے گا۔ میرا نام خلیفہ عبداللہ ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ سرپارکر سے ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے تقریباً 5 سال سے۔ دوسروں ہمارے گھر میں جو ہے ناچ پاٹی کا رواج بہت ہے۔ اللہ پاک گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں شادی میں، رشتوں میں، وہ رکاوٹیں اللہ پاک دور فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارے کرواتے ہیں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز آئے ہوئے ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تھا 7 رمضان کو، اور وہ ابھی تک بیمار ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہے ہیں، ہر وقت سوتے رہتے ہیں، اور دعا بھی فرما دیجیے اور ان کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ جی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت سے نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ تو آپ اسے 100 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کا جو اثر ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ جو فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے جاننے والوں میں بھی کسی کو فالج ہو چکا ہے تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو آپ یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ترکیب بن جائے گی، تو بہت الحمدللہ عز و جل فائدہ مند ہے، اور آپ یہ کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں آپ بہت جلد اللہ پاک کی رحمت سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، ایک ہمت طاقت الحمدللہ عز و جل آپ کو نصیب ہوگی۔ اور اس کے تو بہت ساری الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے کو اتنے عرصے سے جو ہے نا بیچارے وہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں پاتے تھے، جسم کا ایک حصہ ان کا بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ استعمال کیے اور پلیٹوں والا کورس کیا تو اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ بھی، میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی رابطہ کر کے اس کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں ارشد ہوں، اپنا نام بتا رہے ہیں، میرا نام ارشد ہے اور حافظ ہوں، مگر میں بھول جاتا ہوں نا، قرآن پاک یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مجھے ایک تو جلدی جلدی یاد ہو جائے اور مجھے تا دیر یہ یاد رہے، بھولوں نہ۔ جی اس کے لیے یہ کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد اپنا دانہ ہاتھ سر پہ رکھ کر یا قویو 11 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا اور جو یاد کریں گے انشاءاللہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کو پڑھتے بھی رہا کریں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو وہ یہ 10 آیتیں روزانہ پڑھا کرے سورہ بقرہ کی تو ہمیشہ قرآن پاک اس کو یاد رہے۔ حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے تو اور بھی ہاں ماشاءاللہ۔ تو سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر جو کوئی رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ کبھی بھی قرآن پاک نہیں بھولے گا اور اس کو یاد رہے گا۔ تو وہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں کون سی ہیں؟ تو دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور مزید 2 آیتیں اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری جو رکوع ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ تو یہ 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو جو ہمارے
اسلامی بھائی قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، یاد نہیں ہو پاتا یا ذہن سے نکل جاتا ہے، تو یہ 10 آیتیں روزانہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرما لیجئے۔ جی ہمارے شکیل بھائی کا مسئلہ تھا، بیماری کا معاملہ ہے، ان کے بھائی نے کال کی تھی۔ جی استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس وظیفے کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمارے مقبول بھائی، مقبول الہی بھائی کے حوالے سے کہا تھا، والد صاحب ہیں ان کے، جی والد صاحب ہیں، یہ بیمار ہے تو کمر میں ان کے درد ہے، تو استخارہ کیا ہے، استخارہ میں آپ کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، تو آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل درد وغیرہ میں کمی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح یہ 3 کالز ایسی تھیں وہ رشتوں کے حوالے سے تھیں کہ ان کے شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں کی میں رکاوٹیں ہیں، تو دونوں کے ہی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ ایک تو اعجاز بھائی کا مسئلہ تھا، دوسرا خلیفہ عبداللہ بھائی۔ جی ان کا دونوں کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے نا، دونوں کے ساتھ کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کا صفحہ نمبر 24 پر ایک وظیفہ ہے، امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا حیو یا قیوم 143 بار 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بازو میں باندھ لے یا گلے میں پہن لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہوگی اور گھر بھی اچھا ملے گا۔ ماشاءاللہ، جلدی شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے، گھر بھی انشاءاللہ عز و جل اچھا چلے گا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا آپ بھی عمل کیجئے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ رشتے نہیں مل پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا پریشان ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین مزید کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارے کے لیے معلوم کرنا تھا۔ میری بیٹی کا نام ہے عائشہ فاطمہ، اس کی والدہ کا نام ہے رفیہ بیگم۔ جہاں ہم نے رشتہ طے کرنا ہے اس بیٹے کا نام ہے محمد احسن، اس کی والدہ کا نام ہے سریہ۔ یہ بتا دیں کہ یہ رشتہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا یہاں یہ عرض کر دوں، دیکھیں رشتے کے حوالے سے اپنے کالز کی نا ہمیں مزید آپ سے کچھ معلومات درکار ہے۔ اب کالز چونکہ ریکارڈڈ ہوا کرتی ہیں تو آپ سے مزید ہم کیسے سوالات معلوم کر سکیں گے نا، تو آپ ایسا کیجئے، میں نمبر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس نمبر پہ آپ رابطہ فرما لیجئے گا 021348587111، ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کے اسکرین پر 021348587111، روزانہ 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ فرما لیجئے، اور یہ ایک نمبر ہے، مزید 16 لائنوں پہ جم کرتا ہے، ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوں گے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے مزید کچھ سوالات کریں گے جو آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں رشتے کے حوالے سے، آپ سے مزید کچھ سوالات درکار ہوں گے، آپ ان کے جوابات دے دیجئے گا، وضاحت دے دیجئے گا، تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر کے آپ کو انشاءاللہ عز و جل تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجئے گا۔ میں محمد بات کر رہا ہوں وادی سون ضلع خوشاب سے۔ میرا ایک بھائی ہے محمد سلیم، اس کا مسئلہ ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو۔ اس کے لیے میرے فرما کر کوئی حل بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ شعیب اطاری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو 1.5 سال کا ہے وہ سنتا نہیں ہے، پہلے یہ سنتا تھا، بعد میں سر پہ بخار چلا جس کی وجہ سے وہ سنتا نہیں ہے۔ برائے مہربانی مجھے اس کا روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 1.5 سال عمر ہے نا بچے کی، 1.5 سال، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ شعیب بھائی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے عثمان علی، امی کا نام ہے جی عثمان بھائی۔ کاروبار نہیں ہے کوئی بھی، کام شام کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں۔
اللہ پاک آسانی فرمائے. کوشش بھی اپنی جاری رکھیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. آپ یہ وظیفہ پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا. وظیفہ کیا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جلدی سے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یا آپ رکھ لیں. وظیفہ بتائیں گے تو آپ تحریر فرما لیجئے گا. پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید کال چلا دیجئے گا. رمیز لودھی میرا نام ہے، والدہ کا نام ہے نسیم اختر. دکان میں نے لے لی ہے مگر میرے پاس پیسے جو ہے نا وہ ہیں 1.5 لاکھ کے قریب. تو دل نہیں بن رہا کہ پتہ نہیں 1.5 لاکھ میں کر پاتا ہوں یا نہیں. تو اس کے علاوہ بھی مطلب اسی دکان سے میں ایسا کام بھی کر سکتا ہوں کہ اسے صرف سٹور بنا کے کچھ اور کام کر لے سکتا ہوں. تو آپ بتا دیں بہتر کیا ہے کہ دکان بنا لوں اور بیٹھ جاؤں یا دکان کو سٹور بنا کر جو ہے نا سیلز مین ہی کر لوں جیسے بستیوں وغیرہ میں ایسی. اس کے علاوہ بھی کارڈ وغیرہ سلسلہ ہے تو وہ بھی کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمیز آپ نے نام بتایا، ہم نے آپ کا نام نوٹ کر لیا ہے. کارڈ کا عمل بھی انشاءاللہ عز و جل کروا دیا جائے گا. اور 1.5 لاکھ روپے آپ نے بتایا کہ میرے پاس موجود ہیں. ذاتی کام یہ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں یا میں کوئی دوسرا کام کر لوں، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے رمیز بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے حق میں بہتر کیا ہے. تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. اللہ پاک بہتر فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. مزید کال چلا دیجیے گا. جی حضرت میرا مسئلہ یہ کہ 5 سال سے جو ہے نا میں وہ پریشان ہو رہا ہوں. میرے ساتھ بار بار جو ہے نا وہ نظر بد کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس میں نظر بد کے مسئلے میں وہ تعویذات جاتالیہ سے بھی تعویذات دے رہا ہوں. اس کے باوجود بھی بار بار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. 5 سال سے میں پریشان ہو رہا ہوں. تو میرا نام محمد سلیم ہے اور میری والدہ کا نام جو ہے نا وہ زینب ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. ہوتا ہے نظر بد سے حفاظت کے جو اوراد و وظائف ہیں تو وہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں مستقل مزاجی کے ساتھ. نظر دے کے حق ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نظر اترواتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوتا. ہو سکتا ہے بعد میں پھر نظر لگ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. جی ہاں، تو جب بھی کوئی چیز دیکھیں پسند آئے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل نظر نہیں لگے گی. باقی انشاءاللہ عز و جل اب روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، بزرگوں کی نظروں میں آ جائیں. میرا مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک مرید نہیں ہیں تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، ان کے مرید بن جائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ والوں کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا، ان کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. استخارے بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. استخارے آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے قول تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو طبیعت ان کی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. اچھا جیسے یہ گھر میں آتے ہیں تو اب طبیعت ان کی بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا اور گھبراہٹ ان پر طاری، خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ طبیعت بہتری کی طرف آئے. اور کیا اس طرح کا ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، مگر محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے مجھے گھر میں آتا ہوں، تو یہ روزانہ ان کو ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں. اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. روزانہ آپ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ اور پریشانی اس سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کہ آپ بھی پڑھیں، گھر کے دیگر افراد کو بھی جو ہے یہ پلائیں دم کیا ہوا پانی. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف ہو جائے گی. اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ گھر کا بھی آپ استخارہ کروا لیجئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں آتے ہیں تو طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں خرابی آ جاتی ہے. اور گھر سے باہر جاتے ہیں تو چونکہ اس اثرات سے نکل چکے ہوتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آ جاتی ہے. تو گھر کا بھی
استخارہ احتیاطاً کروا لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے۔ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں، ملک و بیرون ملک میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آپ رابطہ کیجئے، حاصل کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے شعیب بھائی تھے حیدرآباد سے، انہوں نے کال کی تھی، معلوم کر رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے 1.5 سال عمر ہے، سنتا نہیں ہے، دعا بھی فرما دیجیے اللہ پاک قوت سماعت نصیب فرمائے اور اس نعمت سے ان کو نوازیں، اور دعا بھی فرما دیجیے اور روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کے شہزادے کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، بہت آسان عمل ہے۔ یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا کبیرو 9 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، یا کبیرو آپ 9 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں، کان میں بھی دم کر سکتے ہیں، کان میں بھی دم کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے رمیز بھائی کی قول تھی، استخارہ کروانا تھا انہوں نے، استخارہ آپ نے فرمایا، تو بتا رہے تھے کہ ذاتی کام یہ کریں یا دیگر کام کا سلسلہ شروع کریں، تو کیا ان کے لیے بہتری کا اشارہ ہے؟ جی، رمیز بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ رمیز بھائی کے ساتھ اپنا ذاتی کام کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے نا، کہ دکان ان کے بنانا ان کے حق میں بہتر ہے، ان کا ذاتی کام کرنا بہتر ہے۔ ہاں، تو آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، لائن لگ چکی ہے، اب جلدی جلدی ان کے میسیجز کے جوابات بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کو جاب نہیں مل پا رہی، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ جی، اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا ذل جلال والاکرام، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 100 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، اسود نام ہے ان کا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے جسم پر بہت زیادہ خارش والے دانے ہو چکے ہیں، تقریباً 1 سال سے موجود ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اس کے لیے ایک بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، 12-18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 77، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ خارج کے لیے دعا ہے، تو یہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل خارج سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا، صحیح، گھریلو علاج کتاب ہے، صفحہ نمبر 77 ہے، تو آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیں، صفحہ اس میں نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 38 ہے، اس میں یہ خارش کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کو دانے نکل آئے ہیں، خارش والے دانے نکل آتے ہیں، یا جسم پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں، قرآنی آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ استخارہ کروانا ہے میری زوجہ جس کا نام ریحانہ کوثر ہے، ان کی والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میری زوجہ کے کمر میں تقریباً 2.5 سال سے کمر میں بہت درد رہتا ہے، بہت علاج بھی کروائے ہیں، برائے مہربانی استخارہ فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری نا لیفٹ سائڈ کی ٹانگ اور کمر کی درد رہتا ہے، کافی زیادہ درد رہتا ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی جادو تو نہ نہیں۔ محمد عمران نام ہے میرا، تو سریہ بی بی والدہ کا نام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور پھر روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی، میری ماں کا نام صابرہ بی بی ہے اور میری نانی کا نام سردارہ بی بی ہے، اور میری ماں 3-4 سال سے بیمار ہے، اور ابھی میری ماں کو فالج ہے، وہ چل نہیں سکتی اور کم بولتی ہے، برائے مہربانی استخارہ کیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے والدہ کی، والدین کی خوب خدمت کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کی ہم خدمت کریں۔ بعض اوقات اولاد کرتی تو ہے لیکن بے دلی کے ساتھ کرتی،
ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرنا ہے تو خوش دلی کے ساتھ کریں, رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں. دیکھیں کیسے دعائیں ملتی ہیں, دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے پھر ہمارے قدم چومتی ہے. اللہ پاک ہمارے والدین پر رحمت کی نظر فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کی والدہ کا اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد عمران رضا اختاری, والدہ کا نام سکینہ بیگم. جی جی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 6-7 مہینہ ہوئے ہیں میری شادی کو اور ابھی تک جو ہے وہ اولاد وغیرہ نہیں ہو رہی, اور اس حساب سے اگر وہ بندش وغیرہ یا کچھ ایسی بات کرنی. اور دوسرا مسئلہ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کاروبار کے حوالے سے کہ پہلے کاروبار ماشاءاللہ اچھا چلتا تھا اور تھوڑی تنگی آ گئی ہے اور پریشانی بھی کافی ساری ہوتی ہے اور قرضہ بھی کافی چڑھ جاتا ہے. برائے مہربانی کو رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے. اللہ پاک آسانی فرمائیں. خوب صدقہ و خیرات کیجئے, صدقہ نکالیں, راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں دینے سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں. والدین کے لیے خوب دعائی کیا کریں. جی ہاں مدانی چینل کے ناظرین, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت پیدا ہو, ہمارے رزق میں کشادگی پیدا ہو, ہمارے دسترخوان وسیع و کشادہ ہو جائیں, تو جب بھی دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے دعا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں, رزق میں خوب برکت حاصل ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, تو رزق قطع کر دیا جاتا ہے, کم کر دیا جاتا ہے. تو والدین کے خوب 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 ایمان کی سلامتی کی, عافیت و سلامتی کی خوب دعائیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت رہے گی. تو جب بھی کبھی ایسا ہو نا کہ رزق میں ہمیں تنگی محسوس ہونے لگے, رزق میں کمی آنے لگے اور ہمیں لگے کہ کچھ آزمائش آ رہی ہے, تو ہم غور کریں کہیں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا ہم نے. صبح و شام ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. باقی ہمت رکھیں عمران بھائی, روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں, استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. میرا نام عامر صدیق, والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم. جی عامر بھائی. میں کوئی پارٹ ٹائم کرنا چاہتا ہوں, یدی وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی ایک میں جاب دار ہوں, 2-3 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے, اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں 5 بجے کے بعد کوئی ایسا کام کر لوں, وہ میرے لیے ٹھیک ہوگا کہ نہیں. اچھا چلیں یہ بھی ہم کروا لیتے ہیں. کام کی نوعیت بھی اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام ہے تو خاص اس کام کا بھی استخارہ کروا کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. اب 2-3 کام ظاہر سی بات ہے آپ نے سوچے ہوں گے, بندہ جب کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے, کسی کا جب وہ پلان بناتا ہے تو سوچتا ہے نا کہ یہ کام مجھے صحیح رہے گا یا یہ رہے گا. پھر بعض اوقات 2-4 کام اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو اب وہ ڈگمگا جاتا ہے, فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں یہ کام کروں یا یہ کروں, میرے لیے کون سا بہتر رہے گا. پھر اس وقت استخارہ کروایا جائے. تو اگر آپ کام کی نوعیت بتا دیتے تو اس کا بھی استخارہ کر کے بتا دیتے. بہرحال ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ پارٹ ٹائم کام کرنا مطلقاً آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. سلسلے میں شامل رہیے گا. چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. چہرے پہ وہ داغ وغیرہ سب پمپلس وغیرہ آ جاتا ہے نا, اس کا کوئی روحانی علاج بتایا؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. جی میرے بھائی کا نام سفیان علی, والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کب سے رشتہ کر رہے ہیں, رشتہ تھوڑی دیر چلتا ہے, بعد میں ختم ہو جاتا ہے رشتہ. معلوم نہیں کیا بات ہے, رشتہ نہیں ہو رہے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر رکھنا چاہیے. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کیوں ٹوٹ جاتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے. بعض اوقات آپس کے اختلافات اور بدگمانی یا اس طرح کی بھی صورتحال بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. تو حکمت عملی کے ساتھ اور معاملے کو عفو درگزر کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر یہ رکھیں. اور وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. کافی ساری کالز ہو چکی ہیں, استخارے بھی آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ چہرے پر اگر دانے نکل آئیں تو کیا پڑھنا چاہیے کہ چہرے کے دانے یا رقیبو, جی یا رقیبو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار یا رقیبو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں اور چہرے پر پھیریں. انشاءاللہ عز و جل چہرے پر اگر دانے یا پمپلز وغیرہ جس سے کہا داغ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ شوگر کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور ایک اور مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں, ہر وقت پریشانی رہتی ہے اور کوئی کام نہیں بن پاتا, پیسوں میں بھی برکت نہیں ہے, تنگی کے معاملات ہیں. اور یہ معلوم کہہ رہے ہیں کہ ہم رینٹ
کے گھر پر رہتے ہیں تو دعا بھی فرما دیجیے، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہا شوگر، جی شوگر کے حوالے، شوگر کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر آپ نے شوگر کا علاج تحریر فرمایا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ تو یہ روزانہ صبح اور شام 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عزوجل شوگر سے نجات حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات اطاریہ کے بستے پر بھی الحمدللہ عزوجل اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ استعمال کیجئے اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل شوگر نارمل ہو جائے گی اور طبیعت بھی بہتری کی طرف آئے گی۔ جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین یا آپ کے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے کہ شوگر رہتی ہو، جن کو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے، تو تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے، آپ استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ بفضلہ تعالی، دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اور بھی انشاءاللہ عز و جل میسیجز شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بچوں کی والدہ کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، استخارہ آپ نے فرمایا، کیا معاملہ ان کے ساتھ آ رہا ہے؟ جی اسلامی بہن اور ایک اور اسلامی بہن تھے عمران بن سریہ، ان دونوں کا سیم مسئلہ، کمر میں درد رہتی ہے، تو دونوں کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی ایک بار پڑھیں، اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں اور درد کے مقام پہ یہ ہتھیلیاں پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں کمی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 4 سال سے بیمار ہیں، فالج کا مرض بھی ہے ان کو، جی تو کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے؟ جی ان کے والدہ کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ بھی بیمار، کوئی عملیات وغیرہ کوئی بندش بھی نہیں ہے ان کے ساتھ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نا، اسلامی بھائی بہن جو ان کے والدہ ان کے ساتھ نا کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 28 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت، نیز، فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ یہ وظیفہ یہ ان کے والدہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید استخاروں کے جوابات معلوم کرتے ہیں، یہ میسیجز کی چونکہ لائن لگی ہوئی ہے، یہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پیپر میں کامیابی کا روحانی علاج اور صحت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ صحت بھی اچھی رہے؟ جی دونوں صحت کے لیے تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ پیپر میں کامیاب صحت کے حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیٹ کا قفل مدینہ ہم لگانے میں کامیاب ہو گئے نا، بھوک سے کم کھانے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں جسم بھی صحت مند رہے گا، طبیعت بھی صحت مند رہے گی، اور بہت ساری بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل تحفظ حاصل ہوگا۔ جب بھی کھانا کھائیں بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، آپ دیکھیں طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ تو سنت کے مطابق کھانا کھائیں، بھوک سے کم کھائیں۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، یہ لازمی آپ پڑھیں، یہ پڑھیں، آپ کو دیکھو حیرت انگیز طور پر اس کے معلومات حاصل ہوگی، اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے اور عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا۔ جو مدنی پھول امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا، آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ پڑھیں، اس کے مطابق عمل بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ امتحان میں کامیابی کا، پیپر میں کامیابی کا روحانی علاج، اولا ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اور آخرت کے، قبر کے، قیامت کے امتحان میں اللہ پاک عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، اور قبر کے سوالات میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں، آخرت کے سوالات میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں قبر کے سوالات، دنیاوی امتحان تو ایسا ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے سوالات آئیں گے، تو اس کی ہم تیاری کرتے ہیں کہ سوال یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، پتہ نہیں ہوتا دنیاوی امتحانات میں سوالات کا کہ کون کون سے سوال آ سکتے ہیں، جبکہ قبر کے سوالات پہلے سے بتا دیے گئے۔
قیامت کے سوالات، جو قیامت کے دن سوالات کیے جائیں گے وہ بھی پہلے سے بتا دیے گئے. ہم غور بھی کریں، احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آیا ان سوالات کی ہم نے کیا تیاری کی. میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالات کی تیاری کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے اپنا عاشقان رسول کے ساتھ اب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل ان آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنے گا اور آخرت کی فکر نصیب ہوگی، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنے گا. انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چلیں دنیاوی امتحان میں، پیپروں میں کامیابی کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. دنیاوی امتحان میں دیکھیے سب سے بنیادی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ جتنا مضبوط طریقے سے انہوں نے امتحان کی تیاری کی ہوگی اور امتحان دیے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی کامیابی کے اسباب نظر آتے ہیں کہ میں نے محنت بھی کی ہے تو اس کا مجھے پھل بھی ملے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اس کے لیے یا سمیعوں روزانہ 100 بار پڑھیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا. تو آپ اللہ عز و جل کی ذکر کی نیت سے، ذکر اللہ کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ ذکر کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ کامیابی بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ ایک اور میسج آیا ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے، ویسے انہوں نے تو خیر بتایا ہے کہ فلاں شخص کے لیے، میں ایسے مطلقاً معلوم کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر کسی کی یہ بری عادت ہو کہ شراب پیتا ہو تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ یہ عادت بد ختم ہو جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس میں یہ بری عادت ہے، اگر وہ گھر میں ہے اور سو رہا ہو تو صبح فجر کی نماز کے بعد اس کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ شخص نیک بن جائے گا. صحیح. اچھا اسی طرح ایک اور روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ ایک خالی پیالہ لیں، جیسے یہ مٹی کا پیالہ ہے پانی کا نا، ایک خالی پیالہ لے کر اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حمیدو اول و آخر درود شریف پڑھ کر 92 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر اس خالی پیالے پہ دم کر دیں. یہی پیالہ نہیں بلکہ نیا آپ نے پیالہ لینا ہے نا. اچھا 92 یہ 92 جی 92 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حمیدو پڑھ کر اس پہ دم کر دیں خالی پیالے پہ، اور پھر اس میں پانی ڈال کر جس کی اس طرح کی بری عادت ہے آپ اس کو پانی پلائیں، یا جس کی فحش گوئی کی عادت ہے، بری باتیں کرنے کی عادت ہے، یا جس کے اندر اس طرح کی عادت بد ہو، تو اب اس خالی پیالے میں پانی ڈال کر اس کو آپ پانی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بری عادتیں یہ ختم ہو جائیں گی اور نیک بنے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا ہے یہ خالی پیالے پر آپ نے دم کرنا ہے اور نیا پیالہ لینا ہے، اور ایک بار کا دم کیا ہوا آپ سال ہر سال تک اس کو برسوں تک بھی چلا سکتے ہیں. یا حمیدو یہ وظیفہ پڑھ کر 92 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ خالی پیالے پہ دم کریں، پھر اس میں پانی ڈال کر اس کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پوری عادتیں ختم ہو جائیں گی. استخاروں کے جوابات بھی کچھ باقی تھے. عمران بھائی کی قول تھی. یہ عمران بھائی کی قول تھی کہ اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے استخارہ آپ کے کیا ہے عمران بھائی؟ استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی آزمائش ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. آپ کو چاہیے آپ روزانہ فجر کے نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد، 5 نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. صحیح انشاءاللہ. عامر بھائی کے حوالے سے قول آئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بہتری کا اشارہ ہے، کیا ہے؟ جی عامر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں پارٹ ٹائم کام کرنا آپ کے حق میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہتر ہے آپ کے لیے. بہتر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا عامر بھائی، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کالز بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کافی ساری موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں. آئیے کچھ ویڈیو سوالات آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل میسیجز بھی آپ کے پڑھیں گے، اور کالز بھی کافی ساری ہیں، کالز بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی پھر سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ویڈیو سوالات چلا دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے بال جھڑتے ہو، بال جھڑنا بند ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح ہے، بال جھڑنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا لگے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے
تو جادو کے توڑ کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ سو یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، اس کا جادو کا توڑ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے، چلیں جادو کا توڑ پہلے ارشاد فرمائیں، کیسے جادو کا توڑ کیا جائے، کیسے اس کو کاٹا ایک آسان عمل ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ یا محیی یا ممیتو، جی یا محیی یا ممیتو 7 بار روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ 7 بار بال جھڑنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے روحانی علاج تحریر فرمایا کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار 41 ٹائمز پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے، روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اگر داڑھی کے بال بھی جھڑتے ہوں تو اس پر بھی اس کی مالش کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ صحیح، یا تو سرسوں کا تیل لیا جائے یا پھر ناریل کا تیل، کھوپرے کا تیل، جی کھوپرے، تو یہ 2 تیل آپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا تیل استعمال نہیں کرتے، صحیح یہ لکھا نہیں ہے صحیح کتاب میں نا، تو یہ 2 تیل آپ لے لیجئے۔ تو اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں اگر ان کے بال جھڑتے ہوں تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میسیجز بھی کافی سارے آ رہے ہیں، کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے یا عظیم یہ 7 بار پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جو بھی امراض ہیں ان سے نجات حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہ پھر رشتے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ آیا ہے کہ اگر رشتے میں رکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے، لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، مزید کالز چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر، ان کی والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ۔ سوال یہ ہے کہ ان کا آپریشن ہے، ان کو آپریشن کرانا چاہیے نہیں کرانا، استخارہ کر دیں پلیز۔ اس میں میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ مزید 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیجئے، اور آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر لیجئے۔ نمبر آپ کو بتایا جا رہا ہے 021348588711، اس نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ ہمارے اسلامی بھائی آپ سے مزید کچھ سوالات کریں گے، کیونکہ بعض اوقات استخارے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مزید آپ سے سوالات ہمیں درکار ہوتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو نمبر مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے ہیں، مدنی چینل کے اسکرین پر، یہ ایک ہی نمبر ہے لیکن مزید 16 لائنوں پر یہ چم کرتا ہے، اور روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، اور اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس نمبر پہ صرف اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ تو آپ بھی اس نمبر پہ رابطہ کر کے کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ دعا بھی کرتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی والدہ کو شفا نصیب فرمائے، بغیر آپریشن کے شفا نصیب فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ اگر پڑھ سکتی ہو تو آپ کی والدہ خود اس روحانی علاج پر عمل کر لیں، نہیں تو آپ درود شفائے امراض پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ درود شفائے امراض بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود شفائے امراض پڑھ کر آپ اپنی والدہ پہ دم کریں۔ اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے اس درود شفائے امراض کی، کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے، فائدہ مند ہے۔
انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اور کیا پتہ اس درود پاک کے پڑھنے کے برکت سے، پڑھ کر والدہ پر دب کرنے کے برکت سے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ بغیر آپریشن کے آپ کے والدہ جلدی صحت یاب ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں، یقین اپنا کامل رکھیں، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل ہو۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات ہماری طبیعت ایسی ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم سب جگہ سے علاج کرا کے تھک جاتے ہیں نا، پھر آخر میں جاتے ہیں کہ دعا فرما دیجئے یا دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو ہمیں اولاً کوشش یہ کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات، احادیث طیبات میں جو وظائف بیان کیے گئے ہیں، جو اوراد و وظائف بتائے گئے ہیں، جو قرآنی آیات بتائی گئی ہیں، وہ پڑھ کر ہم دم کریں، انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کریں، مربوط ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل ایسے مریض آتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یا جن کے آپریشن بتا دیے، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو اللہ پاک نے ایسا سبب بنا دیا کہ آپریشن کی حاجت ہی نہیں پڑی، بغیر آپریشن کے ماشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو گئے۔ تو اعتقاد جن کا مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے فائدہ نہ ظاہر نہ ہونے کی کہ اعتقاد کمزور ہوتا ہے، یا ہم جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں، جلدی مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ مزید آپ کی کالز کی جانب پڑھتے ہیں، درست تلفظ کی وجہ سے بھی ہاں بعض اوقات تلفظ درست نہیں ہو پاتے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، قواعد و مخارج درست نہیں ہو پاتے یا بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کر پاتے تو فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ جو بھی وظیفہ پڑھیں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں، تلفظ اپنے درست کریں۔ اور ہمارے جتنے اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ داخلہ لیں، پڑھیں فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام حاجرہ اور میرا نام شہزیب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا، جاب نہیں ملتی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، میرا نام سجاد حسین ہے اور میری والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، مطلب کہ میں 1-2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگی رہتی ہے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بعض اوقات چھوٹی بیماریاں آ جاتی ہیں نا تو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماریاں تو درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ بھی جائیں تو مدنی چینل کے ناظرین ہم صبر کی عادت بنائیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ جس نے بیماری عطا فرمائی ہے وہ شفا بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ تو بعض اوقات شکوہ شکایتیں پڑ جاتے ہیں، بلا حاجت شرعی دوسروں کے آگے بیان کرتے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ صبر کریں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں تاکہ وہ بیماریاں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سجاد بھائی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ عظمیٰ نواز میری بیوی کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ۔ تو رات کو نا اکثر زیادہ تر جو ہے نا دورے پڑتے ہیں نیند میں، تو اس بارے میں استخارہ کرانا ہے کہ کوئی تعویذ یا کوئی جادو ہوا ہوا ہے یا کوئی بیماری ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس بارے میں معلومات ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا بھتیجا ہے، اس کا 27 رمضان سے لاپتہ ہے، عمر اس کی 27 سال ہے اور اس کا نام ہے اسید نصرت اور والدہ کا نام ہے اسما نصرت۔ تو اس کا وہ استخارہ کروانا تھا، وہ 27 رمضان سے لاپتہ ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے کوئی اسباب پیدا ہو جائیں، اللہ کرے کہ وہ بخیر و عافیت گھر والوں کے پاس آ جائیں، گھر عافیت و سلامتی کے ساتھ لوٹیں۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ استخارہ ان کا فرمائیے، ہمارے اسید نام بتایا نا، 27 رمضان المبارک سے لاپتہ ہیں۔ اللہ پاک ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے ہماری یہ قول تھی شہزیب بھائی کی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ کام نہیں مل پا رہا ان کو۔ اس کے لیے غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل عطا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار
پڑھیے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار ملے گا، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ سجاد بھائی کی قول تھی، یہ بھی معلوم کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے نا، کبھی ایک مہینے کوئی بیماری، کبھی دوسرے مہینے کوئی بیماری، تو بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بتائیے، اور اگر بیماری آ جائے تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ جلد شفا ملے؟ جیسے بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا ماجدو، یا ماجدو 10 بار کسی شربت پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اب اگر بیماری آ گئی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، کارڈ کا عمل وقتاً فوقتاً آپ یہ کرواتے رہا کیجیے، کارڈ کا عمل کروائیے، انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کے فوائد سامنے نظر آئیں گے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اتنا یہ بہترین عمل ہے کہ اس کے تو الحمدللہ عز و جل جتنے فضیلتیں، جتنی مدنی بہاریں بیان کی جائیں، اس وقت کم پڑ جائیں، مدنی بہاریں ختم نہ ہو اس کی۔ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ کا کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، کسی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کسی آزمائش میں، پریشانی میں، یا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا کہیں آپ کا پیسہ آپ کا پھنسا ہوا ہے، یا اللہ نہ کرے آپ کی جائیداد پر، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کی زمینوں پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ کو نہیں مل پا رہی، یا جادو، جنات، عملیات، اثرات، بندش کا معاملہ ہے، تو آپ کارڈ کا عمل کروائیے۔ الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسی راہیں کھل جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ماشاءاللہ ہوا۔ تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے مکمل رابطے میں رہیں، اور کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت بھی اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور مصائب و آلام سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو اس کو ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے، دعائیں الحمدللہ عز و جل قبول ہوتی ہیں۔ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا، اور توبہ و استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کریں مدنی چینل کے نام۔ بعض اوقات گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے پھر آزمائش بھی آ جاتی ہے، تو ہم نیکیوں کی کثرت کریں، سجدوں کی کثرت کریں، سحر نصیب تہجد میں ہم اٹھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ دیکھیں کیسی خاص رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو ہم تلاوت قرآن پاک سے آباد رکھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گے۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی ہمارے، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی بچوں کی والدہ کو بتایا تھا کہ انہوں نے رات کو دورہ پڑتا ہے نا جی، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ کوئی ایسا عملیات وغیرہ یا کوئی جنات کی شرارت ہے یا کوئی بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی ان کے اسلامی بہن کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ کوئی جادو جنات وغیرہ کا نہیں آ رہا، تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جایا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس رات شیطان، شریر جنات، شریر انسان وغیرہ سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ یہ صحیح ہے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی 27 رمضان المبارک کو بتایا کہ ان کے وہ گم ہو گئے نا، لاپتہ ہو گئے، تو بتائیے کب تک آ جائیں گے، خیریت سے ہیں، کیا ہے، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں، کوئی خوشخبری؟ جی ماشاءاللہ اسید بھائی کا استخارہ کیا ہے، اس استخارے میں خیریت سے ہیں اور اطلاع ملنے کا اشارہ آ رہا ہے نا، یعنی اطلاع مل جائے گی جی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اور کب تک واپس آ جائیں گے، اس حوالے سے بھی کچھ؟ استخارے سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کب تک آ جائیں گے، اب یہ ہے خیریت سے ہیں اور ان کو انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے۔ چلے ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ پاک بہتر فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، ماشاءاللہ خیریت سے ہیں، اور آپ کو جلد ہی انشاءاللہ عز و جل اطلاع مل جائے گی۔ اچھا، یہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ جائیں تو کوئی ہے اس کی دعا، کوئی مخصوص وظیفہ؟ جی اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچو کے صفحہ نمبر 21 پر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے باوضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ پڑھتے رہیں. اسی دوران چند بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل گم شدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ جلد ہی مل جائیں گے. اچھا، مختلف یعنی اگر جیسے کسی کا سامان گم ہو جائے اس میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. کوئی فرد گھر کا کوئی گم ہو جائے، بچہ یا بڑا، تو اس میں بھی یہ روحانی علاج پڑھا جا سکتا ہے. اس پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. تو جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ کتنی برکتیں ہیں اس وظیفے کی کہ آپ کا کوئی سامان، آپ کا پیسہ، آپ کی کوئی گمشدہ شے یہ نہیں مل پا رہی تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بچھڑے ہیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ان کو آپس سے ملا دے، جن کے روٹے ہیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ منا دے، جن کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ محبت پیدا فرمائیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے اور ایک اطمینان ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے تو ہم اچھی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کریں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، ہزار لوگ اس اجتماع میں، سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. لوگ دور دراز سے آتے ہیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ پاک ان نیک لوگوں کے صدقے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، آزمائش سے دور فرما دیں. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے، اس سے بھی ہم شرکت کریں. علم دین سیکھنے کا الحمدللہ سے وجل موقع ہاتھ آئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. جن اسلامی بھائیوں کی قولز سلسلے میں شامل نہیں کی گئی، کوشش کریں گے کہ کل کے سلسلے میں ابتداً ان کی قولز ہم چلائیں، ان کے استخارے کر کے جوابات دے دیے جائیں. سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہوں، گھر بیٹھے ہمیں مکتوبات عطاریہ، اوراد عطاریہ، ہمیں پریشانیوں کا حل گھر بیٹھے مل جائے تو اس ایڈریس پر اپنے مکمل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ آپ مکتوب روانہ کر دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے بائی پوسٹ تعویذات بھی انشاءاللہ عز و جل روانہ کرے گی. گھر بیٹھے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکیں گے. اللہ پاک آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ہماری جملہ بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.